اور گلابو مر گیا. گلابوں کو تو مرنا ہی تھا، گلابوں کو زندگی کی زنجیر سے آزاد ہونا ہی تھا. سب عمرے کرتے رہ گئے، اللہ کو یاد کرتے رہ گئے، مسجدوں کو آباد کرتے رہ گئے، اللہ کو خوش کرتے رہ گئے، اور وہ ہم سب کے سامنے ہمارے گھروں کی چوکی داری کرتے کرتے، گاڑیاں صاف کرتے کرتے، کینسر سے لڑتے لڑتے ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گیا. قصہ مختصر یہ کہ گلابو جو ہے وہ ایک چوکیدار تھا جو ہمارے گھروں کی حفاظت پر مامور تھا. اور ہمارے گھر کا کچھ نقشہ ایسا ہے کہ ایک لمبی سڑک ہے، روڈ ہے، اور اس کے دونوں جانب مکانات ہیں. ایک سرے پہ ایک گارڈ یا محافظ ہوتا ہے، بیچ میں جو میرے گھر کے سامنے وہ دوسرے گارڈ ہوتے ہیں، اور تیسرے سرے پہ گلابو معمول ہوا کرتے تھے. اس میں بامسمہ، جیسا نام ویسی شخصیت، پشاور کے رہائشی، گلاب چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، خوش باش، بہت عزت کرنے والے، توقیر کرنے والے. بہت جب گاڑی گزرا کرتی تھی ہماری یا ملاقات ہوتی تھی یا گھر سے کوئی بھی اپنے آفس کے لیے نکلتا تھا تو کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. کھڑے ہو جاتے تو باقاعدہ سلام کرتے تھے، بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ نہ کھڑے ہوا کریں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اتنی عزت، اتنی توقیر، اتنا، مطلب وہ ان کی تربیت کا حصہ تھا. گلابو چونکہ تیسرے سرے پہ تھا اس لیے ان سے اتنی میری دعا سلام نہیں ہوا کرتی تھی. اور چونکہ میرے گھر کے سامنے جو مامور تھے، جو محافظ، جو چوکیدار یا گارڈ ہیں، ان سے ہی جو ہے زیادہ واسطہ بھی رہتا ہے. اور صبح جو رات کو مامور ہوتے ہیں ان کو صبح ناشتے کا خیال رکھنا، پیسے دے دینا. واپسی پہ کالج سے جو دوپہر پہ مامور ہیں ان کو بلا ناغہ 12-13 سال سے لوگ مامور ہیں. لیکن یا تو میں کھانا دیا کرتی تھی یا پھر میں ان کو اگر دیر ہو جاتی تو میں ان کو پیسے ضرور بلا ناغہ. اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، کوئی میری بڑائی نہیں ہے، کوئی مبالغہ آ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے گھر کے سامنے جو ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے جو بھی سب آرڈیننٹ ہیں جو گھر میں بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی احتیاجات کا، ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم انسان ہیں. تو چونکہ وہ تیسرے سرے پہ ہوتے تھے اس لیے میری اتنی زیادہ ان سے بات چیت نہیں ہوا کرتی. جب بیچ میں جو گھر کے سامنے جو گارڈ ہوتے تھے جب وہ چھٹی کیا کرتے تھے تو یہ دونوں طرف کی ڈیوٹی دیتے تھے، ٹہلتے رہتے تھے. تو جب میں کالج سے آیا کرتی تھی تو یہ میں اترتی تھی گاڑی سے تو میں کہتی تھی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ یہاں پہ کیسے؟ تو کہتے تھے آج وہ چھٹی کی ہوئی ہے نا باجی، تو آج ہم نے یہاں پر رہے گا. تو پھر میں ان کو کہتی تھی آپ نے کھانا کھایا؟ یہ کھانے کے پیسے دیے ان کو. تو اتنی دعا دیا کرتے تھے، اتنی دعا دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ان کا جو تمتماتا رہتا تھا چہرہ، اور اتنے خوش باش، بالکل گلاب کی طرح، خط کاٹ والے، اور بہت ہی خوش مزاج، بہت عزت کرنے والے، بہت پیارے انسان تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے سے میں نے نوٹس کیا کہ ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اور وہ بالکل کملائے سے، بجھے سے نظر آئے مجھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر ان سے ایک دن ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا خیریت، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں باجی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمیں تھوڑا سا نا وہ ہے، چھالے پڑے ہیں سینے میں، گلے میں چھالے پڑے. تو میں نے کہا اچھا آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا؟ علاج نہیں باجی، علاج کرا رہے ہیں، ہم کرا رہے ہیں. اچھا آپ نے کھانا کھایا؟ کیا کھایا؟ کھانا کھانا ہے آپ کو؟ کیا کھانا ہے؟ نہیں باجی ہم دودھ اور روٹی کھا لیتا ہے، وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا ہے، چھالے پڑے. تو میں کہتی تھی کہ اچھا، لیکن مجھے نا تشویش رہتی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اتنی جو گرتی جا رہی ہے، ان کا وزن اتنا گر گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ اور بیمار رہنے لگے ہیں اور چھٹیاں کرنے لگے، اور پتہ چلا کہ وہ ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے. پھر ایک دن خبر ملی کہ ان کا CT اسکین ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد CT اسکین کی جب رپورٹ آئی ہے تو میں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ اپنی بھانجی UK میں ہوتی ہے ڈاکٹر عریج، اس کی تشخیص بہت عمدہ ہوتی ہے، تو میں نے سب سے پہلے اس کو بھیجی. کچھ تو خود بھی سمجھ میں آ گیا کہ گڑبڑ ہے کوئی رپورٹ میں، لیکن بہرحال کوئی مصدقہ اندازے سے پتہ چلی تو بات زیادہ اوتھینٹک ہو جاتی ہے. تو میں نے فوراً جو ہے
اسے بھیجا کہ بیٹا ذرا دیکھنا یہ ہمارے گارڈ ہیں، بہت پیارے انسان ہیں، ان کو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آنی ان کو تو کینسر ہے، اور یہ کینسر بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے، اور یہ آخری سٹیج کا کینسر ہے، ان کی لائف زیادہ نہیں ہے، بس 4-5 مہینے کی مہمان. میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی. گلابوں کو کینسر. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، تو میں دوڑتی بھاگتی باہر گئی، تو نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو آ رہے تھے، لڑکے بچے مرد حضرات سب اپنے ہاتھوں میں پھلوں کا تھیلا اٹھائے اور سب آ رہے تھے. تو میں نے 1-2 لوگوں کو، ظاہر جانتے ہیں سب، ایک رہنا ساتھ ہے ہمارا، تو 1-2 لوگوں سے میں نے روکا اور ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے گلابوں کو کینسر ہے، ہمیں مدد کرنی ہے اس کے، ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے لیے، ہمیں اس کو بچانا ہے. اچھا سب نے کہا جی ہاں جی کرتے ہیں، کریں گے کچھ، جی. بس بات آئی گئی، ختم ہو گئی، میں گھر آ گئی. اس کے بعد میں نے ان کو بلا کے، پہلے تو ان کو تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ بھئی آپ کو کوئی ایسا موذی مرض ہے. ظاہر ابھی تو کوئی بایوپسی کی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی. تو میں نے انہیں بلا کر ایک رقم ان کے ہاتھ میں رکھ دی کہ آپ علاج کریں، اپنا خیال رکھیے گا، آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی، آپ تو بہت صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، دیکھیں بیماری تو یہ ہے اور جسم کی زکوٰۃ ہے اور یہ وہ کریں. ہاں باجی ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، ہم صحیح ہو جائے گا، ہم نے قرآن خوانی کرائے ہے، ہم صحیح ہو جائے گا، ہم نے قرآن خوانی کرائے. اور میں ان کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین کریں میری مطلب آنکھوں میں اس قدر، بہرحال یہ کہ ان کو تسلی دے کہ میں گھر آ گئی. اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بایوپسی پہ جائے گی، ان کی جو رپورٹ ہے صحیح نہیں ہے رپورٹ ان کی. جب بایوپسی کرائی گئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی جو ہے نا رپورٹ نیگیٹو آ گئی، اور یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے ان کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور انہیں کینسر نہیں ہے. تو یہ تو میرے لیے اتنی خوشی کی بات تھی. اس کے بعد میں نے اپنے جو محلے میں ایک بہت ہی پیاری بچی رہتی ہے، اس کا نام ہے فروا جاوید، اور وہ جاوید بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، شہرمان اور شہریار اور فروا جاوید. کہتے ہیں بڑی خدا ترس بیٹیاں ہیں، بہت ہی پیاری بیٹیاں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمدردی کا جذبہ اور انسان دوستی کا جذبہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو میں نے اس بچی کو کال کی، اور اس سے پہلے بھی کی تھی جب پتہ چلا تھا کہ یہ بیمار ہے. تو میں نے اس وقت بھی اس کو کال کی تھی کہ بیٹا ہمیں محلہ کمیٹی بنانی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں ان کو بچانا ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے 2-3 اور خواتین کو کال کی محلے کی، لیکن مجھے کوئی اتنا تسلی بخش اور خاطر خواہ جواب نہیں ملا. تو بہرحال وہ فروا نے کہا کہ آنٹی آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں اور آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہم محلہ کمیٹی بنائیں گے، ہم جمع کریں گے پیسے، ہم ان کا علاج کریں گے مل کر، جتنا بھی مہنگا علاج ہوگا ہم کریں گے. اور واقعی اس بچی نے، آفرین ہے ان کے والدین پہ کہ انہوں نے اتنی پیاری تربیت اپنے بچوں کی ہے. اس بچی نے میرا اتنا ساتھ دیا. اس نے خود بھی اپنی بہن سے جو امریکہ میں ہوتی ہے اس سے بھی کہا، اور ایک رقم نکالی اس نے اور خود بھی دی، اور میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اور اس کے علاوہ میں مجھ سے جہاں سے ہو سکا بھی ساتھ بھر، میری دوست ہے کشور، انہوں نے بھی ایک رقم دی اس کو کہ یہ ان تک پہنچا دیجیے گا. تو اس طرح جو ہے ہم نے اپنی بساط بھر جتنے لوگوں تک رسائی ہو سکی تھی، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ کریں گے، مگر ظاہر ہے وہ اللہ کو کسی اور طریقے سے خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے مقرر بندے بننے کے لیے انہوں نے کوئی اور رستہ ڈھونڈا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی اچھے ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پھر یہ ہوا کہ وہ جب رپورٹ آئی ہے تو وہ نیگیٹو رپورٹ آ گئی. جب نیگیٹو رپورٹ آئی تو، اور اچھی خاصی مستند لیب سے کروایا تھا یہ ٹیسٹ بایوپسی کا. جب ان کی نیگیٹو رپورٹ آ گئی تو میں اتنا خوش ہوئی، اور فروا بھی بہت خوش ہوئی. آنٹی دیکھا میں نے کہا تھا نا اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور وہ اتنے اچھے انسان ہیں، انہیں نہیں ہو سکتا تھا کینسر. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. بہت خوشی ہوئی، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ موذی مرض سے وہ بچ گئے. اس کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا باجی ہمیں کوئی کینسر وینسر نہیں تھا، ہمیں چھالے تھے کہ وہ سینے میں چھالے ہیں ہمارے، اور ہم ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ ہر مہینے جو ہیں آ کر ایک رقم میں آپ کو دوں گی، اور وہ میں آپ کو دوں گی، اور آپ جو ہے اس سے اپنا علاج کرائیں گے، اور جو بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لنگس کے ہیں یا جو بھی آپ کو
جو علاج کرانا ہے. ہم نے ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کیا کہ آپ وہاں پہ جائیے, ان کو دکھائیں. جب آپ کو یہ مرض نہیں ہے تو آپ پھر ان سے علاج کریں. پھر ان سے باقاعدہ وہ مجھے دکھاتے تھے, لا کر اپنا پرسکرپشن دکھاتے تھے کہ دیکھیں باجی ہم نے دکھایا ہے ڈاکٹر کو, ہم روزانہ جاتے ہیں, جب بھی بلاتے ہیں ڈاکٹر جاتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو ایک رقم رکھی کہ بھئی آپ مہینے پہ آ کے مجھ سے لے جایا کریں. یہ تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, میں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا, بہت ادنا سی بات ہے میرا کہنا بھی, لیکن بس یہ بتانا مقصد ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ میں نے اپنی بھانجی کو کال کی اور میں نے کہا کہ ان کی بایوپسی کی رپورٹ تو بالکل صحیح آئی ہے اور اللہ کا شکر انہیں کینسر نہیں ہے. وہ تو میری بھانجی اریج کرنے کی آنی ایسا ممکن تو نہیں ہے, یہ ان سے کہیں بایوپسی کی دوبارہ بایوپسی کرائیں. میں کہا بیٹا ایک شخص سے جو اتنے اضطراری حالت میں ہیں, ظاہر ہے ان کی مالی حالات اور یہ سب چیزیں, تو اب میں ان سے کیا کہوں کہ نہیں آپ کو تو شک ہے اور ہمیں, اور آپ دوبارہ بایوپسی کرائیں. میں کہا اتنا آسان نہیں ہے بیٹا, یہ کہنا آسان ہے, یہ اب وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا, جب اتنی بڑی مستند لیب نے بتا دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا پتہ نہیں, لیکن آنی میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے اور کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے, یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو دکھائی گئی ہے. خیر میں نے کہا کہ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن وہ جب ملے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں باجی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھالے صحیح ہو رہے ہیں, ہم دودھ روٹی کھا رہے ہیں, ہم یہ کھا رہے ہیں, ہم وہ کھا رہے ہیں. کہ وہ میں فروا سے کہتی تھی بیٹا فروا میں کالج میں ہوتی ہوں, اگر ان کو کوئی ٹھنڈی چیز, کوئی کسٹرڈ بنا رہی ہو گھر میں یا کوئی ایسی چیز جو انہیں فائدہ کرے, دودھ کی بنی ہوئی ہلکی سی, تو تم کبھی ہوتی ہو اویلیبل تو بیٹا ان کو دے دیا کرو. نہیں آنٹی آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں, میں ان کا خیال رکھتی ہوں, بہت خیال رکھتی ہوں. تو اس طرح میری معاملت تو اس کے ساتھ رہی. بچی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے, اس کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے. اتنی اچھی تربیت انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر زندگی کی مصروفیات میں ہم بھی مصروف ہو جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, پرچے ہوتے ہیں, پیپرز ہوتے ہیں, کریکشن ہوتا ہے, 100 چیزیں ہوتی ہیں, کالج کو دیکھنا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, گھر کی ذمہ داری ہیں. ایک دم کو ظاہر انسان وہ ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے ذہن کے چلیں ٹھیک ہے یہ مرض نہیں ہے, یہی خوشائن بات ہے ہمارے لیے. پھر مجھے خبر ملی کہ ان کی طبیعت اور گرتی جا رہی ہے اور وہ چھٹیوں پہ گئے. اب مجھے پھر وہ تشویش ہوئی کہ یہ واقعی میں عریض نے صحیح کہا تھا کہ یہ ان کو کینسر ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ پشاور چلے گئے اور پشاور میں کسی حکیم کا علاج کرائیں گے. تو اب لوگوں کے بلیفز ہوتے ہیں, لوگوں کے اعتقادات ہوتے ہیں, لوگوں کے ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں. تو اب پشاور چلے گئے, پتہ چلا کہ وہ پشاور چلے گئے. چلے ہو سکتا ہے حکیم کوئی مالج ہوں, کوئی ان کے ہوں, لے گئے ہوں گے, ان کے رشتہ داروں نے, ان کے پیاروں نے کہا ہوگا. تو خیر بہرحال وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد خبر آئی کچھ دنوں کے بعد کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے, گلامو چلے گئے. سب کی چوکیداری کرتے کرتے, حفاظت کرتے کرتے, گاڑیاں دھوتے تھے, بالٹی میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے. اور اس بیماری کی حالت میں وہ جو محلے کی گاڑیاں ہوتی تھی اضافی تاکہ پیسے مل جائیں ان کو, وہ گاڑیاں دھوتے تھے. کس کرب سے گزر رہے ہوں گے وہ, کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, کیا ان کے اوپر بیت رہی ہوگی گرمی میں, اور کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا اندر سے. اور ہم اللہ کو خوش کر رہے تھے کسی اور طریقے سے, کوئی اور طریقے سے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے, مقرب بندے بن جائیں گے. ہم انہیں آرام نہیں دے سکتے, ہم انہیں گھر بیٹھے تنخواہ نہیں دے سکتے تھے. ہم سب کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, پورا محلہ کچھ کر سکتا تھا. ہو سکتا ہے سب نے کیا ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن جو مجھے خبر ملی ہے کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کامل مغفرت فرمائے, اور ان کی لہد کو ان کے نام کی طرح جنت کے گلابوں کی مہک سے معطر کر دے. آپ سبھی دعا کیجیے.